وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کے درس قرآن و حدیث میں کل میں نے شرک کے حوالے سے مضمون مکمل کر دیا تھا، اور آج نیا مضمون شروع کرنے لگا ہوں، وہ ہے بدعت۔ بدعت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں ہونا ضروری ہیں۔ بدعت کے تین پہلو ہوں گے، اس مضمون کے تین پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے، ایک ہے بدعت کا لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ یہ بات درست ہے کہ بدعت ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ نئی چیز۔ لیکن شریعت مطہرہ میں جس بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے وہ اور چیز ہے۔ کچھ لوگ لغوی اور اصطلاحی فرق نہیں کرتے کہ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے۔ تھوڑا سا کو کھول دو، آواز بدی ہے اس کی۔ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، اصطلاح شریعت میں اس کا کیا معنی ہے، لوگ اس کا فرق کیے بغیر ہی بدعت کا رد شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لغت کے اندر بدعت کا معنی نئی چیز ہے، لیکن شریعت کے اندر اصطلاح شریعت میں بدعت کا معنی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر بدعت کا معنی نئی چیز ہے اور جو ہم کرتے ہیں ہر چیز کو بدعت کہا جائے، تو پھر جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ پھر کون بچے گا؟ کون بچے گا بدعت سے؟ اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو آئیے میں پوچھتا ہوں، جن وجہ سے ہمیں لوگ بدعتی ٹھہراتے ہیں وہ خود بھی نہیں بچتے، مسجد سے شروع کر لیتے ہیں۔ مسجد، یہ جو موجودہ مسجد بنی ہوئی ہے، کیا اس طریقے کی مسجد بنانا بدعت نہیں؟
اگر یہی معنی لیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کس طرح کی تھی؟ مسجد نبوی شریف کچی تھی اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، اور چھت اتنی کمزور تھی اور اتنی نیچے تھی کہ آدمی نیچے سے کھڑا ہو کے چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اور جب بارش آتی تو اس بارش کا سارا پانی مسجد کے اندر آتا، کیونکہ چھت جو وہ ٹپکتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، بارش آئی تو آقا علیہ السلام نے اسی گیلے پانی میں کیچڑ بن گیا، وہیں سجدہ کیا، چھت ٹپکتی تھی۔ تو یہ تھی مسجد، یہ محراب بھی نہیں تھا، یہ مینار بھی نہیں تھے، لیٹرینیں نہیں تھیں، پنکھے نہیں تھے، مسجدوں کو اس طرح سجایا بھی نہیں جاتا تھا، یہ ٹائم ٹیبل نہیں تھے، اذان پڑھنے کے لیے سپیکر نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر جا کر اذان پڑھتے تھے، اور فجر کی اذان مسجد نبوی کے قریب ایک بنی نجار عورت تھی، اس کا گھر تھا، وہ ارد گرد مکانوں سے اونچا تھا، تو فجر کی اذان حضرت بلال اس مکان پہ جا کے پڑھتے تھے۔ اس بوڑھیا بنی نجار کی وہ جو بڑھیا تھی، اس کے مکان پہ جا کر فجر کی اذان پڑھا کرتے تھے۔ اب بتاؤ وہ کام اب ہو رہے ہیں تو پھر تو سارا بدعت بن گیا۔ کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ جو ہم نے دریاں بچھائی ہیں، چٹائیاں بچھائی ہیں، یہ چٹائیاں نہیں تھیں، کھجور کی چٹائیاں تھیں، یہ تو پلاسٹک کی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ یہ تو سبھی کام بدعت ہو گئے۔ جو لوگ بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، مسجد کا مینار تو وہ بھی بناتے ہیں، محراب وہ بھی بناتے ہیں۔ مسجد میں اے سی نہیں تھے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں اے سی پنکھے کوئی شے نہیں تھی، اور اب اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا ہے یہ بات کہ بھئی مسجد میں اے سی کی ضرورت ہے، اگر کوئی دینا چاہے دے دے، لیکن ہوگا بدعت، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے تو کوئی اے سی دے گا، کوئی پنکھا دے گا؟ یہ ہر مسلک والے جو مسجد بناتے ہیں نا، تو مسجد کے اوپر وہ فلیکسیں چھپی ہوئی ہیں، فلیکسیں چھپتی ہیں کہ جنت میں گھر بنائیے، اور آگے گھر کا اسٹیمیٹ کیا دیا ہوتا ہے کہ اتنے ٹن سریا، اتنے سیمنٹ، اتنے لاکھ اینٹیں، یہ جنت میں گھر بن رہا ہے۔ تو بنتی ہے مسجد، اب سیمنٹ، سریا، اینٹیں یہ مانگی جاتی ہیں، اور پھر 300 فٹ اونچا مینار بنایا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ اگر مینار بنانا بدعت ہے تو بنایا کیوں؟ اور اگر یہ ثواب سمجھ کے بنایا تو بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی ثواب سمجھ کے جو کام نیا کیا جائے وہ بدعت ہے، اگر تم نے ثواب سمجھ کے مینار بنایا تو وہ بدعت ہے، اور جن لوگوں نے مینار کے لیے پیسے دیے وہ تو حرام گئے۔ اور اگر مینار ثواب سمجھ کے نہیں بنایا تو فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اب آدمی نے وہ مینار کے لیے خرچہ بھی دیا اور شیطان کا بھائی بھی ٹھہرا، تو کیا ہے؟ اس کو بدعت نہیں کہتے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم روزے میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں؟ سحری میں
دیسی گھی بھینس کا دودھ، دہی بھینس کا، چائے پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے نبی کے زمانے میں کہاں تھیں؟ افطاری میں ہم یہ جو مشروبات پیتے ہیں، یہ نورس ہے، یہ فلاں ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ پیپسی ہے، یہ شیزان ہے، یہ روح افزا ہے، یہ سارے مشروبات نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ میرے آقا تو سادہ پانی سے اور کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اب بتاؤ کہیں تمہاری افطاری بدعت تو نہیں بن گئی؟ تو کیا کریں گے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بدعتی کی رٹ لگاتے ہیں، بدعت کا معنی غلط کر لیا اصطلاح شریعت میں۔ اب آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً فعمل بہا، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ 231 سے پڑھ رہا ہوں کہ جس نے کوئی نیا کام اسلام میں کیا فعمل بہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا فعمل بہا، اس پر عمل بھی کیا گیا، فرمایا کوتب لہو مثل اجر من یعمل بہا ولا ینقص من اجورہم شیء۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں، شریعت میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر عمل بھی ہوا، اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ہوگا، اور اس کے برابر ثواب پھر اس کو ہوگا جس نے جو ایجاد کیا تھا۔ اور عمل کرنے والے کے عمل سے کوئی شے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا من سن فی الاسلام سنتاً سیئۃً فعمل بہا کوتب علیہ مثل من عمل بہا ولا ینقص من اجورہم شیء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے دین میں برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل بھی ہوا، تو جو اس پہ عمل کرے گا اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا، اور جس نے شروع کیا اس کو بھی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو کوئی بھی نہ بچا۔ حالانکہ بدعت کا لغوی معنی نیا کام ہے، لیکن شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کا دوسرا پہلو میں عرض کرنا چاہوں، کچھ کام ایسے ہیں جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے روکا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں نہ روکا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے نا، ان کو مباح کہتے ہیں، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا۔ اب میں قرآن سے چند مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہر وہ چیز جو اللہ نے زمین پر پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کب تک حلال ہے؟ جب تک منع نہ کیا جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ فرمایا
کچھ لوگوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا، گھی اور پنیر کے بارے میں پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو مجھے حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے نا، ان لسٹ میں ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ تو پھر قانون کیا بنا؟ قانون یہ بنا کہ جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا، منع نہیں کیا، وہ منع نہیں ہے، اور جس کو منع کر دیا وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک منع نہ کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں جس چیز سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا اس کا کرنا ضروری، جس سے منع کیا اس سے رکنا ضروری، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے تم پر حلال کر دیا اپنی کتاب میں، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کر دیا۔ وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، سکوت ہے، فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس کے بارے میں تمہیں دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جس کے لیے نہ منع کا حکم ہو نہ کرنے کا حکم ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اگر کر لو تو وہ گناہ نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں، کر لو تو ثواب مل جائے گا۔ اب اصل میں بدعت ہے کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنت، بدعت یہ ہے کہ جس کے کرنے سے سنت ختم ہو جائے۔ بدعت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے کرنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ختم ہو جاتی ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ اس کی مثالیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں میرے نبی کا مقرر شدہ طریقہ، جو نبی پاک نے طریقہ مقرر کر کے دے دیا، اس میں اگر تبدیلی کریں تو یہ بدعت ہوگی۔ اب اذان ہے، میرے نبی نے اذان پوری سکھائی ہے، اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، یہ اذان ہے، میرے نبی نے طریقہ بتایا۔ اب کوئی آدمی کہے اذان تو میں یہی پڑھوں گا لیکن میں شروع کروں گا حی علی الصلاۃ سے، اللہ اکبر بعد میں کہوں گا، پہلے کہوں گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر کہوں گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کوئی طریقہ بدلا تو نبی علیہ السلام کا طریقہ بدل گیا تو یہ بدعت ہو گئی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے میں مغرب کی 3 رکعتیں ہی پڑھوں گا لیکن میں نماز شروع کروں گا سجدے سے، کیونکہ اہم رکن سجدہ ہے، میں پہلے سجدہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا، پھر قیام کروں گا، اور کام وہی کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا لیکن ترتیب کو بدل دیا۔ اب اس کا ترتیب کو بدلنا یہ بدعت ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں روزہ تو رکھوں گا لیکن جس وقت سحری کرتے ہیں اس وقت افطاری کروں گا، اور جس وقت افطاری کرتے ہیں اس وقت سحری کروں گا، تو کیا اس نے کوئی طریقہ بدل دیا؟ جب طریقہ بدلا تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم بدعت اختیار کرے گی اس سے ایک سنت ختم ہو جائے گی، سنت اٹھا لی جائے گی۔ اب ہمیں بتاؤ ہم کون سی بدعت کرتے ہیں؟ لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں لیکن کون سا طریقہ بدلا؟
کہتے ہیں جی دیکھو تم نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد تم اونچی آواز سے ذکر کرتے ہو کلمہ شریف کا، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت تب ہوگی جب ہم کہیں گے کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ جس آدمی نے کلمہ شریف کا ذکر نہیں کیا اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ نماز تو سلام پھیرنے کے بعد مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد تم جو مرضی پڑھو، جتنا مرضی ذکر کرو، خود آدھ گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ 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 پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کا ذکر کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو افضل الذکر جس کو کہا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ نہیں جی دیکھو بدعت ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت ہی نہیں بنا، اور زیادہ ہی جو بات کرو گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ، بخاری شریف میں باب ہے پورا کہ نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ذکر کی جب آواز میرے کانوں میں پڑتی، میں گھر میں ہوتا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ جماعت ہو گئی ہے۔ گویا کہ اتنی آواز سے ذکر کیا جاتا تھا کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ جماعت ہو گئی ہے، اس لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بدعت طریقہ کون سا بدلا؟ لوگ کہتے ہیں ایک طریقہ تو بدل گیا، بھئی وہ کون سا؟ تم اذان سے پہلے یا اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر جماعت سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، یہ تو بدعت ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے پہلے بات کر دی، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی، بس یہ اذان ہے۔ اس میں اگر کوئی اضافہ کرے تو وہ بدعت ہوگا۔ ہم نے اذان میں نہ کوئی کمی کی نہ کوئی اضافہ کیا۔ وہ نہیں جی اذان سے پہلے تم نے درود شریف نہیں پڑھ لیا، ہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اذان سے پہلے جو تم نے درود پاک پڑھا کس لیے پڑھا؟ کیونکہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، ہم سے پوچھا جائے گا، جواب تو ہم دیں گے۔ یہ کیا ہوا، خود ہی اپنی سوچ لی اور اپنی مرضی سے فتوے کا انتخاب کر لیا، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہم سے پوچھو کہ تم اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اگر کوئی آدمی برکت کے لیے درود شریف پڑھ لے اس میں کیا ہے؟ اذان کا جو سمجھ کے نہیں، اذان کا حصہ سمجھ کے نہیں۔ ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی، وہ کہنے لگا یہ ان کا سپیکری درود ہے، سپیکری درود۔ جب بجلی نہیں نہ ہوتی تو یہ درود پڑھتے نہیں، ڈائریکٹ اذان شروع کر دیتے ہیں، جب بجلی ہوتی ہے اس وقت درود پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ہماری دلیل پکی ہو گئی نا، ہمارے نزدیک اگر یہ اذان کا جز ہوتا تو بجلی کے بغیر بھی پڑھ لیتے۔ اگر ہمارے نزدیک یہ اذان کا جز ہوتا تو پھر جب بجلی نہیں ہے اس وقت بھی پڑھتے۔ اس وقت نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے۔ کہتا نہیں جی ہمیں جلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تم درود سے نہ جلو، بھی ہمیں جلانے کے لیے پڑھتے ہیں، بھی تم کیوں جلتے ہو؟ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے، تم کلمہ نہیں پڑھتے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان بھی کہلوائے اور میرے نبی پر درود پڑھنے سے بھی جلے۔ کوئی مسلمان نہیں جلتا، اور جو جلتا ہے اس کو اور جلانا چاہیے۔
کیونکہ میرے نبی پہ درود پڑھنے سے مسلمان تو جل ہی نہیں سکتا۔ تیسری بات، جو آدمی کہتا ہے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا، یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ اس سے پوچھیں گے تم بتاؤ میرے نبی نے کہاں روکا تھا؟ اچھا ہم اس سے پوچھیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا نا، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب میں سوال کروں گا کہ ایک آدمی اذان سے پہلے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے دروشی پڑھ لے تو بتاؤ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی یا نہیں؟ یہ جو بدعت کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ جو آدمی اس حدیث کے مطابق اذان سے پہلے درود پاک پڑھ لے تو بتاؤ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی کہ نہیں؟ اگر وہ کہے گا نہیں ملیں گی، اسے کہیے کہ دلیل چاہیے، میرے نبی کا فرمان دکھاؤ، کسی صحابی کا فرمان دکھاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو یا صحابہ نے فرمایا ہو اذان سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو اس کی نیکیاں نہیں ملیں گی، آگے پیچھے پڑھو گے تو ملیں گی۔ تو ثبوت دکھاؤ۔ جب ثبوت نہیں ہے تو دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ اب اگر وہ کہے ہاں اگر کوئی درود شریف پڑھ لے تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، میں نے کہا جب مل جائیں گی پھر جھگڑا کس بات کا؟ اگر نیکیاں نہیں ملیں گی تو ثبوت چاہیے، اور اگر مل جائیں گی تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ لوگوں نے خامخواہ اپنی روٹی کے چکر میں دین اسلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، بغیر کسی وجہ کے پابندیاں لگا دی۔ اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اذان سے پہلے درود پاک نہ بھی پڑھے اذان ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تو اذان تو ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ علماء دیوبند اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے مفتی عبد الرحمن اشرفی، دارالعلوم دیوبند کے بعد سب سے بڑا جو ان کا ادارہ ہے وہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور، جو اس کے شیخ الحدیث تھے جن کا نام ہے مفتی عبد الرحمن اشرفی۔ اس کا فتویٰ کیا ہے؟ مفتی عبد الرحمن اشرفی کا فتویٰ یہ ہے، اس کا ایک کالم چھپتا تھا میگزین جنگ میں 14 جنوری سن 1983، اور جمعہ میگزین، اس وقت جمعہ میگزین ہوتا تھا، آج کل تو سنڈے میگزین ہو گیا، یعنی اتوار کو میگزین بنتا ہے، اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تو جمعہ میگزین ہوتا تھا۔ تو مفتی عبد الرحمن اشرفی اس کا کالم چھپتا تھا جمعہ میگزین جنگ میں، تو 14 جنوری سن 1983 کا جمعہ میگزین لاہور ایڈیشن اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر اس کا کالم ہے آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل، اس میں وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ جناب یہ جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھا جاتا ہے درود پاک، کیا یہ اذان سے پہلے پڑھنا جائز ہے؟ تو مفتی عبد الرحمن اشرفی صاحب اس کا جواب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ پڑھنے والا درود پاک کو اذان کا جز تو نہیں سمجھتا۔ اگر درود پاک کو اذان کا جز سمجھے تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو جز نہیں سمجھتا تو پڑھنے والے پڑھیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں پڑھنے والے پڑھیں، بس 2 چیزوں کا خیال کریں، ایک تو اذان اور درود کے درمیان تھوڑا سا فصل کر لیں، یعنی فرق کر لیں، یعنی اذان کے ساتھ درود شریف نہ پڑھیں، درود شریف پڑھ کے رک جائیں، سانس توڑ لیں، اس کے بعد اذان پڑھیں۔
اور دوسرا جتنا زور لگا کے اذان پڑھنی ہے نا اس سے تھوڑا سا درود شریف ذرا آہستہ پڑھے، تھوڑا سا فرق کر لے تو کہتے ہیں اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آج کا فتویٰ نہیں، یہ سن 1983 کا چھپا ہوا ہے، اب تو 2024 ہو گئی، کتنے سال کا یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ اور جمعہ میگزین آپ آج بھی 14 جنوری سن 1983 کا جنگ اخبار کے دفتر سے لاہور ایڈیشن نکلوا سکتے ہیں، اور میرے پاس تو ہے، میں نے کہیں سنبھالا ہوا ہے، میں نے اس وقت نکلوایا تھا جب مجھے ضرورت پڑی، تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جائز نہیں اور خود فتویٰ دیتے ہیں جائز۔ اگر مفتی صاحب کا فتویٰ غلط تھا تو جامعہ اشرفیہ والوں نے ان کو نکالا کہ انہیں تنخواہ دیتے رہے، ان کی تنخواہ بھی نہیں روکی، ان کو نکالا بھی نہیں، حتیٰ کہ وہی ان کا وصال ہوا ہے، نکالا بھی نہیں۔ اگر فتویٰ غلط تھا تو ان کو نکالا کیوں نہیں، ان کی تنخواہ کیوں نہیں روکی؟ اور اگر ان کا درست فتویٰ ٹھیک ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ چلو یہ تو مفتی عبد الرحمن اشرفی کی ہمارے ساتھ اس کے مسلک کی، ہماری مسلک کی تائید تھی نا۔ آئیے ذرا اس مسئلے کو حدیث میں دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف پہلی جلد صفحہ 77، باب الاذان فوق المنارہ، منارے پر اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا باب، یہ باب ہے پورا۔ اس باب میں کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان بنی نجار کی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت بلال میرے مکان پہ آ کر فجر کی اذان پڑھتے تھے، اذان پڑھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو نجار کی وہ صحابیہ فرماتی ہیں کان بیتی من اطول بیت کان اول المسجد، میرا مکان مسجدوں کی مسجد نبوی کے جتنے ارد گرد مکان تھے نا ان سب سے اونچا تھا۔ کہتی ہیں فکان بلال یؤذن علیہ الفجر، حضرت بلال فجر کی اذان میرے مکان پہ آ کر دیتے تھے۔ فرماتی ہیں فیاتی بسحرن، وہ سحری کے وقت ہی آ جاتے اور آ کے بیٹھ جاتے، پاؤں پھٹنے کا انتظار کرتے۔ جب پاؤں پھٹ جاتی تو فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَوْا تَمَتَّعَ، جب دیکھتے نا پاؤں پھٹ گئی ہے تو یوں کر کے انگڑائی لیتے، یوں کر کے، جیسے آدمی کو سستی پڑ جاتی تو انگڑائی لیتا ہے، تمتع، انگڑائی لیتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ ثم قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیری مدد چاہتا ہوں اس بات پر کہ یہ جو قریشی ہے نا یہ دین پر قائم ہو جائیں۔ قالت، وہ بوڑھی اماں کہتی ہے صحابیہ، وہ صحابیہ کہتی ہے قالت ثم یؤذن، پہلے یہ دعا پڑھتے اونچی آواز سے پھر اذان شروع کرتے۔ قالت واللہ ما علمتہ کانا ترکہا لیلتن واحدتن ہذہ الکلمات، فرماتی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے وہ رات یاد نہیں جس رات حضرت بلال نے اذان سے پہلے یہ الفاظ نہ پڑھے ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 77 کی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اب حضرت بلال بڑی توجہ سے بات سنیں گے تو سمجھ لگے گی ورنہ نہیں لگے گی۔ جو میں دلیل دے رہا ہوں،
حضرت بلال اس صحابیہ کے مکان پر آ کر بیٹھ جاتے سحری کے وقت اور صبح کا انتظار کرتے. جب صبح ہو جاتی، فجر ہو جاتی، کھڑے ہو کر پہلے کہتے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذنوا. پہلے یہ دعا مانگتے پھر اذان شروع کر دیتے. اور وہ بوڑھی اماں کہتی ہے اللہ کی قسم ہے میں نے وہ رات نہیں دیکھی جس رات حضرت بلال نے یہ الفاظ اذان سے پہلے نہ پڑھے ہوں، یہ دعا نہ مانگی ہو. دعا کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ یہ جو قریشی ہیں نا یہ مسلمان ہو جائیں، دین پر قائم ہو جائیں. اب ذرا سوچئے حضرت بلال اذان سے پہلے یہ کلمات پڑھتے، یہ دعا پڑھتے، پھر اذان پڑھتے. ان کو نہیں پتا تھا اذان سے پہلے اگر کچھ پڑھ دیا جائے تو وہ اذان کا جز بن جاتا ہے. جز تب بنتا ہے جب جز سمجھا جائے اور جز بنایا جائے. اس سے پتہ چلا اذان سے پہلے کوئی چیز بھی پڑھ لی جائے وہ جز نہیں بنتی. اگر بنتی ہوتی تو حضرت بلال کیوں پڑھتے. اور اگلی جو بات کر رہا ہوں یہ میری دلیل کی جان ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں اپنے سارے دن میں ورد و وظائف کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے ورد و وظائف کرتا ہوں، 1 حصہ آپ پہ دروشی پڑھتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا خیرن، ہے تو بہتر، اگر تو اور زیادہ کر لینا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسے کرتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسے کر لیتا ہوں 2 حصے دروشی پڑھ لیا کروں گا، 2 حصے ورد وظائف کر لیا کروں گا. فرمایا ہے تو اچھا، اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پھر میں ایسے کرتا ہوں 3 حصے میں آپ پر دروشی پڑھ لیا کروں، 1 حصے ورد وظائف اور دعائیں مانگ لیا کروں. فرمایا ہے تو بہتر، اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا. وہ سمجھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں ایسے نہ کروں، نہ کوئی دعا مانگوں نہ کوئی ورد وظائف کروں، میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ کام کر لے تجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، تیری حاجتیں میرا اللہ خود پوری کرے گا. اس حدیث سے پتہ چلا جہاں دعا مانگنا جائز ہے وہاں درود پڑھنا افضل ہے. یہی پتہ چلا میرے نبی کی حدیث سے، جہاں دعا مانگنا جائز ہے وہاں درود پڑھنا افضل ہے. تو میں کہتا ہوں جس جگہ پہ حضرت بلال دعا مانگتے تھے اگر اسی مقام پہ دروشی پڑھ لیا جائے تو اس میں بدعت کہاں سے آ گئی. اور وہاں دعا مانگی بھی نہیں جا سکتی. اب ہم نے حضرت بلال کی سنت کے مطابق اذان پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے بتاؤ؟ یا تو طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بھی وہاں کہیں. وہ تو کہتے تھے یا اللہ یہ جو قریش والے ہیں نا، قبیلہ قریشی یہ مسلمان ہو جائے، وہ یہ دعا مانگتے تھے. اب ہمارا مؤذن کیا کہے گا؟ یا اللہ جٹوں کو مسلمان کر دے، کیونکہ بارڈر کے پار ساری برادریاں موجود ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں. اگر ہمارا مؤذن یہ کہے یا اللہ جٹوں کو مسلمان کر دے تو ارائین ناراض، وہ کہیں گے ہمارا نام کیوں نہیں لیا. اچھا اگر وہ کہے یا اللہ ارائیوں کو مسلمان کر دے تو گجر ناراض، ہمارا نام کیوں نہیں لیا. اگر وہ کہے یا اللہ گجروں کو مسلمان کر دے تو ڈوگر ناراض، ہمارا نام کیوں نہیں لیا. تو اگر کہے یا اللہ ڈوگروں کو مسلمان کر دے تو راجپوت ناراض، یہ مولوی صاحب نے ہمارا نام اذان سے پہلے کیوں نہیں لیا دعا میں. تو ہر اذان پہ جھگڑا پڑے گا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا جھگڑے والا کام ہی کیوں کرنا ہے. جس جگہ پہ دعا مانگنا جائز ہے وہاں پر درود پڑھنا افضل ہے، اس لیے درود پڑھ لو، جھگڑا بھی نہیں پڑے گا، سنت بلالی بھی ادا ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم نے اذان سے پہلے دروشی پڑھ لیا، لیکن
اذان کے بعد فوراً دروشی پڑھتے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اذان کے بعد دروشی پڑھنا بدعت نہیں، بلکہ اذان کے فوراً بعد جو دروشی پڑھنا ہے نا وہ تو سنت ہے، وہ تو باقاعدہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، باب ہے پورا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الاذان۔ مسلم شریف کے اندر پورا باب ہے۔ یہ جو فرقہ جہلمی کہتا ہے نا حدیث کی پہلے درجے کی کتابیں 3 ہیں، موطا امام مالک، بخاری شریف اور مسلم شریف، تو پہلے درجے کی حدیث کی کتاب مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ باب الاذان، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان، نبی پاک علیہ السلام پر اذان کے بعد دروشی پڑھنے کا بیان۔ نیچے حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے نا تم بھی ساتھ ساتھ کہتے رہو۔ اللہ اکبر کہتا تم بھی کہو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، جو مؤذن کہتا ہے تم وہی کچھ کہتے رہو۔ جب اذان ختم ہو گئی فرمایا ثم صلوا علیہ، جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، اور درود کے بعد مجھ پر وسیلے والی دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوات التامات والصلاۃ القائمات آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ پھر یہ دعا پڑھو۔ اذان کے بعد سنت کیا ہے؟ اذان کے فوراً بعد دروشی پڑھو، درود کے بعد یہ دعا پڑھو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی کا حکم ہے۔ کہتے ہیں چلو یہ بھی ہو گیا، تم ایک کام اور کرتے ہو، جماعت میں کوئی 5-10 منٹ باقی ہوتے ہیں تم پھر دروشی پڑھتے ہو۔ اتنا بھی دروشی اچھا نہیں ہوتا نا۔ یہ اللہ کے بندو، دروشی تو جتنا پڑھو برکت ہی برکت ہے، نور علی نور ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے ان کو درود تاج بڑا چبھتا ہے، اتنی ان کو خارش نہیں تنگ کرتی جتنا درود تاج تنگ کرتا ہے۔ وہ تنگ ہی کرنا ہے نا۔ جب درود تاج میں، اچھا درود تاج میں درود صرف اتنا ہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، بس اتنا درود شریف ہے۔ درود تاج میں درود اتنا ہی ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے درود نہیں ہے، آگے تو میرے نبی کی صفتیں ہیں۔ صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، یہ کیا ہے؟ یہ تمام میرے نبی کی صفتیں ہیں۔ کوئی مائی کا لال، درود تاج میں میرے نبی کی جتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں، کسی ایک صفت کا انکار کرنا اس کا کام ہے، قرآن و حدیث سے وہ صفت کو ثابت کرنا میرا کام ہے۔ یہ کیا ہوا؟ درود تاج کوئی پڑھتا ہے، خارش کسی کو شروع ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں دعا ہی کروں گا جس کو تکلیف ہو اللہ اس میں اور اضافہ کرے۔ وہ جی درود تاج کیوں پڑھا گیا؟ تو میرے نبی کو صاحب تاج نہیں مانتا؟ شفاعت کا تاج میرے نبی کے سر پہ نہیں ہے؟ میرا نبی معراج پہ نہیں گیا؟ میرا نبی مصیبتوں کو دور نہیں کرتا؟ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ درود تاج میں جو صفات ہیں نا، میں اکیلی صفت پر بات کروں گا۔ جو کہتے ہیں نا درود تاج مجھے بڑا چبھتا ہے، وہ چبھن تو میں انشاءاللہ کبھی ختم کروں گا، بتاؤں گا کہ درود تاج میں جو صفتیں بیان ہوئی ہیں، بتا اس میں کون سی صفت ہے جو میرے نبی میں موجود نہیں ہے۔ تو اگلی بات یہ کر رہا تھا، کہتے ہیں جی دیکھیں اذان سے پہلے تو چلو مان لیا تمہاری بات ٹھیک ہے، اذان کے بعد بھی تم نے کہا یہ سنت ہے، لیکن تم جب جماعت ہونے لگتی ہے اس سے 10 منٹ پہلے بھی درشی پڑھتے ہو، وہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں، حضرت بلال کا یہ بھی طریقہ تھا۔ تنویر الحوالق
شرح موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 93، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے یہ مشہور، یہ موطا امام مالک کی شرح میں لکھی گئی۔ تو فرماتے ہیں کان بلال یقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان، حضرت بلال فجر کی اذان کے حضرت بلال اذان پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ آ جاتے، فیقول السلام الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ، یعنی میرے آقا کے دروازے پہ آ جاتے اذان کے بعد، میرے نبی کے دروازے پہ آ جاتے السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میرے نبی نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے بعد میرے نبی کے دروازے پہ جا کر میرے نبی کو اذان کے لیے عرض کر سکتے ہیں، تو میرے نبی کا امتی مؤذن آج اذان سے پہلے، آج جماعت سے پہلے اذان کے بعد میرے نبی کے امتیوں کو جماعت کے لیے توجہ نہیں کروا سکتے درود شریف پڑھ کے بھئی جماعت قریب ہے آ جاؤ؟ تو اس لیے یہ کام بدعت نہیں ہے جن کو یار لوگوں نے بدعت بنا دیا۔